مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات بھارتی صفاقوں اور پولیس نے جہاں کشمیری عوام کا جینا دوبھر کیا ہے، وہیں بدنام زمانہ بھارتی ایجنسیوں NIA اور ED نے بھی اپنے آئے روز کے چھاپوں میں تیزی لا کر اہل کشمیر کے لیے معمول کی زندگی گزارنا مشکل بنا دیا ہے۔ بھارتی پولیس نے بھارتی فوجیوں اور CRPF اہلکاروں کے ساتھ مل کر وسطی ضلع بڈگام کے مختلف علاقوں سے یونس منظور، محبوب احمد، ارشاد احمد اور مظفر احمد کو گرفتار کیا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA نے نواقدر سری نگر سے 9ویں جماعت کے طالب علم فیصل سجاد نائکو کو اس کی رہائش گاہ پر چھاپے کے دوران گرفتار کرنے کے علاوہ گھر والوں کے موبائل فون بھی چھین لیے۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر میں 9 سرکاری ملازمین کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے احکامات صادر کیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے تنظیم کے سربراہ میر وائز عمر فاروق کی عید الاضحیٰ سے قبل فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ درسنا نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جب تک ریاست کا خصوصی درجہ بحال نہیں کیا جاتا، ریاست میں امن کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔ ریاست پریشان کن معاشی صورتحال سے گزر رہی ہے اور سیاسی انتشار بدستور جاری ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے محمد لطیف ماگرے کی اپنے بیٹے عامر ماگرے کی میت واپس کرنے کے حوالے سے درخواست منظور کر دی گئی ہے۔ 27 جون سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے۔ عامر ماگرے کو بھارتی فوجیوں نے نومبر 2021 میں ایک جعلی مقابلے میں 3 دیگر افراد کے ساتھ حیدر پورہ سری نگر میں شہید کیا تھا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے کہا ہے کہ BJP حکومت اگنی پتھ اسکیم کے ذریعے ہندو معاشرے کو عسکری بنانے کے ساف ورکر کے ہدف کو پورا کر رہی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے گجرات مسلم کش فسادات میں ملوث نریندر مودی کو خصوصی تفتیش ٹیم کی طرف سے دی گئی کلین چٹ کو درست قرار دے کر انصاف کا جنازہ نکال دیا۔ مسلم کش فسادات میں شہید کیے گئے سابق بھارتی ممبر پارلیمنٹ احسان جعفری کی اہلیہ ذکیہ جعفری کی عرضی کو خارج کر کے حسب سابقہ مودی کو کلین چٹ دے کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کے لیے بھارتی عدالتوں میں انصاف کا حصول مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔